ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ہمارا معیار دل کی خوبصورتی ہے، ہم حسین چہروں کا بھروسہ نہیں کرتے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حاصل کرنے کی شدت اور پھر کھو دینے کا ڈر، بس اتنی سی ہے زندگی۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ عبادت اور محبت میں خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسی کیجیے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہوتا ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن منزل تباہی کی ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشم دید گواہ ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے کہ چپ رہا کیجیے۔ سچی شاعری اور دلکش موسیقی کسی جادو سے کم تو نہیں ہوتی۔ انسان اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ یا رب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے، جھوٹی محبتوں سے۔
جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ عاجزی اختیار کیجیے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔